السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق دلکش اصغر امراء خان، قسط نمبر 94، پارٹ 10۔ ایزل و شمشیر بھی جا چکے تھے۔ دلکش نے جہانگیر کے پاس آ کر دھیمی آواز میں کہا، بھیا میں آج رات اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، صبح واپس آ جاؤں گی۔ جہانگیر نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مگر کیوں؟ دلکش نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ آج دل کچھ بوجھل ہے، اپنے کمرے میں جاؤں گی تو شاید سکون ملے۔ جہانگیر نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، احد اور مہوش کے ساتھ ہی جانا۔ کچھ دیر بعد گاڑی خان ولا کی طرف روانہ ہوئی۔ دلکش آگے احد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ احد غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ کافی دیر بعد اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ ممی؟ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آج اگر بھائی ہوتے نا۔ دلکش کی نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی۔ احد نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، تو آج کی محفل کی جان ہوتے۔ دلکش کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں۔ احد نے ماں کو دیکھا، آپ نے انہیں بہت یاد کیا آج۔ دلکش نے جواب دینے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ ہر خوشی کے موقع پر یاد آتے ہیں۔ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا۔ دلکش نے اس کی طرف دیکھا۔ تم میرے ساتھ ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ احد نے نظریں جھکا لیں، پھر بھی اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ دل کرتا ہے شازل بھائی کو ایک بار واپس لے آؤں۔ دلکش نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ کاش ایسا ممکن ہوتا۔ ان کی گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ SUV آ رہی تھی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شازل بیٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سامنے والے شیشے سے نظر ہٹائی اور سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر گیا۔ بس چند گھنٹے اور۔ اس کی نگاہ پھر دلکش کی گاڑی پر جا ٹھہری۔ پھر تم میرے سامنے ہوگی دلکش۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس بار تمہیں دیکھ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ سیاہ SUV اسی فاصلے پر چلتی رہی۔ سامنے دلکش بے خبر بیٹھی تھی۔ رات کی سڑک نسبتاً خاموش تھی۔ گاڑی کی کھڑکی سے شہر کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ شمشیر، ایک بات پوچھوں؟ شمشیر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ پوچھو۔ ایزل نے چند لمحے ہچکچاہٹ کے بعد کہا، کیا واقعی آپ نے بے وفائی کی تھی؟ گاڑی میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایزل نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ میرا دل نہیں مانتا کہ آپ بے وفا ہو سکتے ہیں۔ شمشیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تو پھر اپنے دل پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ ہر سوال کا جواب دوسروں سے نہیں لیا جاتا۔ اس نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ بس اپنے دل سے پوچھو۔ اور اگر تمہیں اب بھی مجھ پر یقین ہے تو باقی سب باتیں چھوڑ دو۔ میرا دل تو آپ پر یقین کرتا ہے۔ شمشیر کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ پھر مجھے بھی سکون دو۔ چند لمحے بعد گاڑی ایک ریڈ لائٹ پر رکی۔ شمشیر نے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے آج پہلی بار تم نے میری صفائی مانگنے کے بجائے مجھ پر یقین کیا ہے۔ ایزل نے فوراً کہا، زیادہ خوش نہ ہو۔ شمشیر ہنس دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ثابت ہوا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اور ذرا قریب ہو کر بولے، تو پھر آپ کی خیر نہیں۔ شمشیر نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر ہلکا سا عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ منظور ہے۔ ایزل نے شرماتے ہوئے اسے پیچھے کیا۔ ڈرائیونگ پر توجہ دیں جناب۔ شمشیر نے گاڑی آگے بڑھائی۔ بیوی ساتھ بیٹھی ہو تو توجہ کہیں اور کیسے رہ سکتی ہے؟ ایزل نے اسے گھوڑا۔ آپ کو ہر وقت فلرٹ کرنا ضروری ہے؟ تم ہر وقت اتنی خوبصورت جو بیٹھی رہتی ہو۔ ایزل کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، شمشیر؟ بس کبھی میرا یقین مت توڑنا۔ شمشیر نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، تمہارا یقین ہی تو وہ چیز ہے جسے مجھے کبھی کھونا نہیں ہے۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ شمشیر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ایک نظر ایزل کی طرف دیکھا۔
اس کے چہرے پر اب بھی مہندی کی رسم کی خوشبو لگی ہوئی تھی۔ لہنگے کی سرخی اور گولڈن ورک نے اسے کسی پریوں کی ملکہ جیسا بنا رکھا تھا۔ شمشیر کا دھڑکنے والا دل بے قابو ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی ایک سائڈ پر روکتے ایزل کی جانب مڑے۔ اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ بس انتظار نہیں ہو رہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ گاڑی میں بیٹھے ہو، سڑک پر لوگ گزر رہے ہیں۔ شمشیر نے ہاتھ بڑھایا، اس کے گال کو چھوا۔ تو پھر یہاں آپ کیا ہی کر سکتے ہیں؟ شمشیر نے سیٹ پیچھے کرنے کے لیے ایک بٹن دبایا۔ گاڑی کی کھڑکیوں کا شیشہ خود بخود اوپر چڑھ گیا۔ اندھیرا اندر گھس آیا۔ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایزل نے سانس روک لی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ شمشیر چپ رہو۔ وہ جھکا، ہونٹ اس کے کان کے پاس لاتے ہوئے اس کے لہنگے کے اندر لے گیا۔ نرم جلد اس کے ہاتھوں پر بکھر گئی تھی۔ یہاں نہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ شمشیر نے دوسرا ہاتھ۔ ایزل نے آنکھیں کھولیں۔ ان میں وہ شرارت اب بھی تھی، مگر اب ایک نئی بے قراری تھی۔ بہت بے رحم ہو گئے ہیں۔ تم نے یہ چاہا تھا؟ شمشیر نے ہاتھ اوپر کیے۔ اب شمشیر کا ہاتھ بے فکر ہو کر اپنے جوہر دکھا رہا تھا۔ سڑک کافی سنسان تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ شمشیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ایزل کا ہاتھ پکڑا اور اسے پچھلی سیٹ کی طرف کھینچا۔ سنسان سڑک پر صرف سڑک کی بتیوں کی ہلکی سی روشنی اندر گھس رہی تھی۔ یہاں آؤ۔ ایزل نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ سانسیں اب بھی تیز چل رہی تھیں۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ تم نے کر دیا ہے۔ شمشیر نے دروازہ بند کیا، اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا، خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھے آہستہ آہستہ اوپر سرکنے لگے۔ یہ اتنے بھاری کپڑے پہنتی کیوں ہو؟ شمشیر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں وہ آگ تھی جو بے قابو ہو چکی تھی۔ ایزل نے مسکراتے ہوئے کہا، آج مہندی تھی نا؟ اب نہیں ہے، وہ پراسرار سے بولا۔ ایزل نے ایک سانس روکی، اس کے ہاتھ اب اس کی۔ شمشیر خاموش رہو۔ وہ جھکا، یہاں نہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں یہیں۔ شمشیر نے ہاتھ اوپر کیا۔ ایزل نے ہلکی سی آنکھیں بند کر لیں۔ تمہاری سانسیں؟ شمشیر نے اس کے ہونٹوں کے پاس آ کر کہا، بتا رہی ہیں کہ تمہیں یہ اچھا لگ رہا ہے۔ ایزل نے آنکھیں کھولیں، ان میں وہ لہر اب سمندر بن چکی تھی۔ آپ بہت بے رحم ہیں اور تم بہت خوبصورت۔ شمشیر نے اسے سیٹ پر لٹایا۔ اب اس کے ہاتھ آزادانہ گھوم رہے تھے۔ دروازے بند ہیں نا؟ ہاں۔ یہ لہنگا؟ شمشیر نے ہاتھ سے اس کے کپڑوں کو، اب اتنا بھاری نہیں لگ رہا۔ شمشیر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں بھی آگ تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، اب کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی۔ ایزل نے بے ساختہ آنکھیں بند کی، ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ سنسان سڑک پر گاڑی کھڑی تھی اور اندر آگ کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اب میں نہیں رکوں گا۔ شمشیر نے اس کے کان میں بے باک سرگوشی کی۔ ایزل کے ہاتھ اس کے بالوں میں پھرے، اسے قریب کھینچا۔ تو پھر مت رکو۔ شمشیر نے ایزل کے دونوں ہاتھ پکڑے، انہیں سیٹ کے اوپر پن کر دیا۔ اس کی سانسیں ان دونوں کے درمیان کے فاصلے کو ختم کر رہی تھیں۔ میری مدد کرو، شمشیر نے کہا، ہاتھ بڑھایا۔ ایزل نے اٹھ کر بیٹھی، اس کی شرٹ کے باقی بٹن کھولے، ہاتھ اس کے سینے پر پھیرے اور وہ گرم جلد اب۔ شمشیر نے سانس روکی،
اس کے ہاتھوں کے لمس نے اسے بے قرار کر دیا۔ تمہارے ہاتھ بہت نرم ہیں۔ شمشیر نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ شمشیر پلیز، میں جانتا ہوں، اب اور نہیں۔ شمشیر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں وہی یاد تھی۔ ہیزل نے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرے۔ سنسان سڑک کنارے وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ شمشیر نے پھر سے اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس بار کوئی فاصلہ نہیں تھا، ان کے جسم ایک دوسرے سے لگے۔ شمشیر نے اس کے ہاتھ پر ایک عقیدت بھرا لمس چھوڑا۔ درد ہے، ہیزل نے سرگوشی کی۔ شمشیر نے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا۔ ہیزل نے آنکھیں بند کر لیں۔ شمشیر نے سانس روکی۔ شمشیر پاگل ہو رہا تھا۔ تم، شمشیر نے کانپتے ہوئے کہا۔ شمشیر نے محبت بھری نگاہوں سے ہیزل کی طرف دیکھا، جو وارفتگی سے اسے ہی تک رہی تھی۔ سانسیں تیز، دل دھڑک رہے تھے۔ پچھلی سیٹ پر دونوں ایک دوسرے میں گم، باہری دنیا سے بے خبر۔ ہیزل نے سر پیچھے پھیر لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے تک رہے تھے۔ شمشیر نے سانس لیے، ہیزل کے بالوں کو پیچھے سرکایا۔ ہیزل نے آنکھیں کھولیں، ان میں وہ اطمینان تھا جو ابھی تک نہیں تھا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ گاڑی کے شیشے باہر سنسان سڑک اب بھی خاموش تھی۔ شمشیر نے ہیزل کو قریب کیا، کھینچا۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں، ابھی تک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ اب گھر چلیں، ہیزل نے ہلکے سے آواز میں پوچھا۔ شمشیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بعد میں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹتی جا رہی تھیں۔ خان ولا کی طرف جانے والی سڑک پر ٹریفک اچانک بڑھ گئی تو احد کی گاڑی چند لمحوں کے لیے دوسری گاڑیوں کے درمیان پھنس گئی۔
اسی ہنگامے میں پیچھے آنے والی سیاہ SUV ایک دوسری لین میں چلی گئی۔ شہزل نے سامنے نظر دوڑائی، وہ گاڑی نظر نہیں آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہاں گئے تم لوگ؟ اس نے گاڑی دوسری طرف موڑی، مگر تب تک دلکش کی گاڑی ٹریفک سے نکل کر کافی آگے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سڑک سنسان ہو گئی۔ احد نے رفتار معمول پر کی ہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی ترچھی ہو کر ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ احد نے فوراً بریک لگائی۔ یہ کیا؟ دو آدمی گاڑی کے سامنے آ گئے۔ احد کا انداز فوراً بدل گیا۔ ممی، دروازہ لاک کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، دو آدمیوں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ احد باہر نکلا۔ پہلا وار آیا۔ احد نے ہاتھ روک کر اسے پیچھے دھکیلا۔ دوسرا آدمی فوراً احد کی طرف لپکا۔ احد نے اسے بھی زمین پر گرا دیا۔ مگر وہ اکیلا تھا اور سامنے والے بہت زیادہ۔ مگر ایک کے بعد ایک آدمی اس پر ٹوٹ پڑا۔ احد پوری قوت سے لڑ رہا تھا۔ ایک کو مکہ مارا، دوسرے کو دھکا دیا، مگر پیچھے سے آنے والے وار نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا۔ دلکش چیخ اٹھی۔ شائستہ بیگم اور مہوش حواس باختہ تھیں۔ مہوش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً نیلم بندے احد کو ان گنڈوں سے بچا لے۔ احد نے پلٹ کر دیکھا۔ ممی، گاڑی سے باہر مت نکلیں۔ مگر اگلے ہی لمحے دو آدمیوں نے گاڑی کے دونوں دروازے کھول دیے۔ مہوش اور شائستہ بیگم کو بھی باہر نکال لیا۔ وہ دونوں حیران اور پریشان تھیں۔ ایک آدمی نے بندوق اٹھا کر دلکش کی طرف اشارہ کیا۔ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو۔ دلکش کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تمہیں جو چاہیے مجھ سے کہو۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ میرے گھر والوں کو جانے دو، احد چیخا۔ ممی، احد نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی آگے بڑھا۔ انہیں ہاتھ مت لگانا۔ ایک آدمی نے اسے دوبارہ دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ مہوش کی چیخ نکل گئی۔ احد! دلکش کا دل پھٹنے لگا۔ بس وہ آگے بڑھی۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ شائستہ بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں دلکش۔ دلکش نے نم آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ موڑے، اگر میرے جانے سے سب بچ سکتے ہیں تو مجھے جانے دیں۔ احد نے زمین سے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ ممی نہیں۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور دلکش کا بازو پکڑ لیا۔ چلو۔ دلکش نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ مجھے چھوڑو۔ وہ اسے زبردستی اپنی طرف کھینچنے لگا۔ احد پوری طاقت سے دوبارہ اٹھا۔ اسے چھوڑو۔ احد نے ایک بار پھر دلکش کے سامنے آ کر اسے اپنے پیچھے کیا، مگر سامنے کھڑے آدمیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اکیلا احد بھی
कब तक इन्हें रोकता। एक आदमी ने बंदूक का रुख सीधा दिलकश की तरफ किया। हमें सिर्फ औरत चाहिए, बाकी किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। इसे हमारे साथ भेज दो और तुम सब अपनी जान लेकर यहाँ से चले जाओ। दिलकश के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। उसने आहत को देखा, जो बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद उनके सामने डटा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो, इसे मज़ीद हाथ मत लगाना। आहत ने फ़ौरन पलट कर उसे देखा। मम्मी, आप मेरी तरफ देखकर ये बात दोबारा मत कहना कि आप इन लोगों के साथ जाएंगी। मैं आपको इन दरिंदों के हवाले हरगिज़ नहीं करूँगा। आपको इनके हवाले करके खुद ज़िंदा नहीं रह सकता मैं। दिलकश की आंखें भर आईं। आहत, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये लोग मुझे लेने आए हैं, तुम्हें नहीं। अगर मैं इनके साथ चली गई तो शायद तुम सब बच जाओगे, लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो ये लोग तुम्हें मेरे सामने मार देंगे और मैं अपनी आँखों से वो मंज़र देखूँगी। मैं तुम्हें ये सज़ा नहीं दे सकती और मैं आपको अकेला छोड़ने की सज़ा खुद को नहीं दे सकता। आहत ने गुस्से से कहा और दोबारा उनके सामने खड़ा हो गया। इसी लम्हे दिलकश की नज़र एक लम्हे के लिए अपने पेट पर जा ठहरी। उसका हाथ बेख्तियार अपने पेट पर चला गया। अंदर एक ज़िंदगी थी, उसकी और शहज़ल की मोहब्बत की आखिरी निशानी। उसकी आंखों के सामने एक लम्हे को शहज़ल का चेहरा आया, फिर आहत का खून आलूद चेहरा। उसने आंखें बेख्तियार बंद की और गहरा सांस लिया। उसके दिल पर खासा बोझ महसूस हो रहा था उसे। उसके अंदर जैसे दो आवाज़ें एक दूसरे से जंग कर रही थी। एक कहती थी अपने बच्चे को बचाओ, दूसरी कहती थी क्या इसे अपनी दोनों औलादों से भरकर था ये बच्चा, कि आहत से ज़्यादा अजीज़ था उसे ये। दिलकश ने अचानक आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर फैसला आ चुका था। वो पीछे हटी और एक लम्हे के लिए अपने पेट को दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माफ़ करना मेरे बच्चे, उसकी आवाज़ लरज़ रही थी, मगर फ़ैसला मजबूत था। आज मैं तुम्हें ख़तरे में डाल रही, मगर मैं तुम्हें ये सिखा कर दुनिया में नहीं लाऊंगी कि तुम्हारी माँ खुदगर्ज़ है। अगले ही लम्हे वो पलटी और पूरी कुव्वत से जंगल की तरफ भाग गई। मम्मी! आहत की चीख रात के सन्नाटे में गूंजी। गुंडे भी फ़ौरन उसके पीछे लग गए। आहत ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर वह जानता था कि इस वक्त दिलकश को अकेले इन लोगों के बीच जाने देना उससे भी बड़ा ख़तरा है। उसने फ़ौरन मोबाइल निकाला और पुलिस को इत्तला दी। फिर शाइस्ता बेगम और महविश की तरफ मतवज्जा हुआ। आप दोनों अभी यहाँ नहीं रुकेंगी। महविश, गाड़ी निकालो और मोरे को लेकर घर जाओ। दरवाज़ा लॉक करना और किसी को कुछ बताए बगैर मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। मैं मम्मी के पीछे जा रहा हूँ। महविश की आंखों में खौफ उतर आया। और आप अकेले जंगल में जाएंगे? आहत ने एक लम्हे के लिए अंधेरे में देखा। मैं मम्मी को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ नहीं है महविश, वो मेरी पूरी दुनिया है। अगर आज मैं उनके पीछे नहीं गया तो मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगा। वो ये कहकर जंगल की तरफ दौड़ गया। महविश मजबूरन शाइस्ता बेगम को गाड़ी में बैठाती खान विला की तरफ गाड़ी का रुख मोड़ गई। मगर उसका दिल धक धक कर रहा था। कुछ फासले पर एक स्याह SUV सुनसान सड़क पर आकर रुक गई। शहज़ल गाड़ी से बाहर निकला। उसकी नज़र फ़ौरन सड़क पर बिखरे शीशे के टुकड़ों पर पड़ी। उसने झुककर एक टुकड़ा उठाया, फिर उसकी नज़र मिट्टी पर पड़े टायरों के गहरे निशान पर गई।
چند قدم آگے ایک چیز پڑی تھی۔ شازی نے اسے اٹھایا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دلکش۔ اس نے بے اختیار جنگل کی طرف دیکھا۔ درختوں کے درمیان دور ایک سایہ تیزی سے اندر جاتا دکھائی دیا۔ شازی نے فوراً اسے پہچان لیا۔ احد۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بھی ٹھیک سے بند نہ کیا اور جنگل کی طرف دوڑ پڑا، مگر اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جس عورت کے پیچھے جا رہا ہے وہ عورت کچھ ہی دیر پہلے اپنی جان سے عزیز ایک قیمتی راز کو اپنے سینے سے لگا کر اس جنگل میں داخل ہوئی تھی، اور دلکش کے لیے اس وقت صرف ایک بات اہم تھی: احد ٹھیک رہے۔ وہ اسی لیے جنگل کی طرف بھاگی تھی کہ وہ گنڈے اس کے پیچھے آئیں گے۔ آج پھر اسے ثابت کیا تھا، ماں صرف وہ نہیں ہوتی جو پیدا کرتی ہے، کیونکہ آج پھر اس عورت نے غازی کی اولاد کو اپنی ذات پر ترجیح دے دی تھی۔ دلکش پوری قوت سے دوڑ رہی تھی۔ پیچھے آتے قدموں کی آوازیں مسلسل قریب ہو رہی تھیں۔ شاخیں اس کی چادر میں الجھ رہی تھیں، پاؤں بار بار پتھروں سے ٹکرا رہے تھے، سانسیں سینے میں اٹک رہی تھیں، مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے ایک ہاتھ سے چادر سنبھالی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پیٹ کو تھام لیا۔ یا اللہ! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پیچھے سے ایک آدمی کی آواز آئی، وہ آگے گئی ہے، جلدی کرو، اسے ہاتھ سے نکلنے مت دینا۔ دلکش کے قدم اور تیز ہو گئے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں بھاگ سکتی، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر وہ رک گئی تو وہ لوگ صرف اسے نہیں پکڑیں گے، اس کا بچہ بھی ان کے ہاتھ آ جائے گا، اور وہ یہ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا قدم ایک پتھر سے الجھا اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر جا گری۔ اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ دونوں ہاتھ فوراً اپنے پیٹ پر چلے گئے۔ چند لمحے وہ آنکھیں بند کیے وہیں بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھال کر اٹھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہتے جا رہے تھے۔ بس تھوڑا سا اور۔ وہ ہمت جمع کر رہی تھی اپنے آپ کو، اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ اسے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرگوشی کی، تمہارے لیے نہیں رک سکتی میرے بچے، میں پلٹ گئی تو اپنوں کو کھو دوں گی، آگے نہ بڑھی تو تمہیں کھو دوں گی۔ اور دلکش غازی میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ نقصان اپنی روح پر سہ سکے۔ وہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جنگل کے اندھیرے میں آگے بڑھ گئی۔ دوسری طرف احد بھی جنگل کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ بار بار دلکش کو پکار رہا تھا، ممی، مگر جواب میں صرف درختوں سے ٹکرا کر اس کی اپنی آواز واپس آ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی۔ وہ بے اختیار رک گیا۔ مٹی میں ایک چھوٹی سی چیز پڑی تھی۔ احد نے جھک کر اسے اٹھایا۔ دلکش کا نازک سا بریسلیٹ تھا۔ اس نے اسے مٹھی میں بھینچ لیا۔ ممی! اس بار اس کی آواز میں خوف تھا۔ میں آپ کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ وہ مزید اندر بڑھ گیا۔ کچھ فاصلے پر شازل درختوں کے درمیان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کے نیچے خشک شاخیں ٹوٹ رہی تھیں۔ اس کی نگاہ مسلسل زمین پر تھی۔ ٹوٹے ہوئے پتے، قدموں کے نشان، مٹی پر گھسیٹنے کے آثار۔ پھر اسے ایک شاخ میں پھنسا ہوا کپڑے کا ٹکڑا نظر آیا۔ شازل رک گیا۔ اس نے اسے ہاتھ میں لیا۔ اس کی انگلیاں کپکپا گئیں۔ وہ دلکش کی چادر کا حصہ تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ یا اللہ! وہ فوراً آنکھیں کھول کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک اور آواز سنائی دی، بہت مدھم سی، کسی کے قدموں کی۔ شازل ایک بڑے درخت کے پیچھے رک گیا۔
سامنے چند گز کے فاصلے پر ایک آدمی گزرا۔ شہزل نے اسے جانے دیا، پھر خاموشی سے دوسری سمت بڑھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک سائے پر پڑی۔ درختوں کے بیچ ایک عورت زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی چادر بکھری ہوئی تھی، ایک ہاتھ زمین پر تھا اور دوسرا اپنے پیٹ پر۔ شہزل کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ آگے ہی بڑھنے والا تھا کہ اچانک سامنے کا منظر دیکھ کر اسے رکنا پڑا۔ چاندنی کی مدھم روشنی میں اسے وہ چہرہ نظر آیا، دلکش۔ وہ زندہ تھی، محفوظ تھی، مگر اس حالت میں اسے دیکھ کر شہزل کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے اسے آواز نہیں دی، بس دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دلکش نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ شہزل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس کے لب ہلے، آواز بمشکل نکلی، دلکش۔ دلکش کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹی اور جنگل کے سناٹے میں، جنگل کے گھنے درختوں کے درمیان دھند اور اندھیرے کی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دور کہیں ہوا کے ساتھ شاخیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں اور گیلی مٹی کی خوشبو فضا میں پھیلی۔ شہزل چند قدم کے فاصلے پر ساکت کھڑا تھا، اس کی نظریں صرف دلکش پر تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے مہینوں کی جدائی کے بعد آنکھوں کو بھی یقین دلانا ضروری ہو کہ سامنے کھڑی عورت واقعی وہی ہے جس کے بغیر اس نے ہر دن گزارا تھا۔ دلکش نے بھی اندھیرے میں کسی وجود کو محسوس کیا، مگر چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی وقت اب وہ ابھی اسے سمت دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک درختوں کے درمیان سے آہت نمودار ہوا، ممی! دلکش چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آہت کے پیچھے وہ پانچوں آدمی بھی جنگل کے اندر پہنچ چکے تھے۔ اس نے فوراً دلکش کی طرف قدم بڑھایا، اسے پکڑو۔ آہت نے راستہ روک لیا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اچھا نہیں ہوگا، ایک گنڈا اس پر جھپٹا۔ آہت نے اس کا وار روکا، اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ دوسرے نے فوراً حملہ کیا، آہت نے اس کا وار ضائع کر دیا۔ باقی تین بھی ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے۔ آہت نے پوری طاقت سے مقابلہ کیا، اس کو پیچھے ہٹایا، دوسرے کا وار روکا، تیسرے کو دھکا دیا، مگر تعداد بہت زیادہ تھی۔ دلکش خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آہت نے پلٹ کر اسے دیکھا، ممی پیچھے رہیں۔ ایک آدمی نے آہت کو زور سے دھکا دیا، وہ چند قدم لڑکھڑائے مگر دوبارہ فوراً سنبھل گیا۔ 5 آدمی، ایک آہت، اور پھر اندھیرے میں ایک سایہ حرکت میں آیا۔ اگلے ہی لمحے پہلے گنڈے کو کسی نے پیچھے سے اس قدر زور سے کھینچا کہ وہ زمین پر جا گرا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھیں۔ آہت بھی ساکت رہ گیا۔ اس شخص نے آہستہ سے سر اٹھایا، چہرہ اب بھی نیم تاریکی میں تھا، مگر آہت نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لب بے اختیار کھل گئے۔ آپ؟ شہزل نے صرف ایک نظر آہت پر ڈالی، پھر باقی چاروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ سب بھی رک گئے۔ پھر ایک گنڈا آگے بڑھا۔ شہزل نے اس کا وار راستے میں ہی روک لیا، اس کا بازو موڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا اور ایک بھرپور وار سے کئی قدم دور جا پھینکا۔ وہ دوسرا پیچھے سے آیا۔ شہزل پلٹا، اس کے وار سے بچا، اسے کندھے سے پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ تیسرا آگے بڑھا تو شہزل نے اسے بھی روک لیا۔ اس پوری لڑائی میں اس کے قدموں میں عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ غصے میں نہیں فیصلہ کر کے آیا ہو۔ دلکش کچھ فاصلے پر ساکت کھڑی تھی، وہ صرف
سایوں کو حرکت کرتے دیکھ پا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کس سے لڑ رہا ہے، مگر ایک بات واضح تھی، کوئی اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس اندھیرے میں آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، کون ہے؟ اسے جواب نہیں ملا، بس کسی کے قدموں کی آواز، کسی کے زمین پر گرنے کی آواز، اور پھر وہی شخص دوبارہ اٹھ کر سامنے والے پر جھپٹ پڑا۔ دلکش کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ پھر اچانک اٹھا اور پھر اچانک ہوا کا ایک جھونکا اس کے گرد سے گزرا، اس کے ساتھ ایک مانوس سی خوشبو آئی۔ دلکش کا دل ایک دم جیسے رک گیا۔ وہ خوشبو وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے لب بے اختیار ہلے۔ شازل! وہ خود ہی اپنے خیال پر چونک گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر اس نے خود کو جیسے ڈانٹتے ہوئے سر جھٹک دیا۔ نہیں، اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نم آنکھوں سے اندھیرے میں اس وجود کو تلاشنے لگی۔ میں اتنی خوش قسمت کہاں ہوں کہ میرے لیے معجزے ہوں۔ اور دوسری طرف شازل کی مٹھی اور ایک کنڈے کے گریبان پر مضبوط ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے لڑائی سے ہٹ کر دلکش پر جا ٹھہریں، مگر اس نے ابھی اپنا چہرہ مکمل روشنی میں نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگلا لمحہ صرف لڑائی ختم نہیں کرے گا، کسی کی پوری دنیا بدل دے گا۔ جنگل میں چند لمحے پہلے گونجنے والی لڑائی کی آوازیں اب خاموش ہو چکی تھیں۔ تمام کنڈے شازل اور راحت کے سامنے بے بس پڑے تھے، مگر دلکش کو سب کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے دل میں مسلسل ایک ہی نام پکار رہا تھا، شازل، مگر دماغ اسے ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ قدم لڑکھڑائے تو وہ قریب موجود درخت کے تنے سے پشت ٹکا کر آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ نہیں، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ صرف میرا وہم ہے، وہ خود کو یقین دلا رہی تھی، مگر دل مسلسل اس خوشبو، اس آواز، اس وجود کی گواہی دے رہا تھا جسے وہ مہینوں سے مردہ سمجھ کر جی رہی تھی۔ اسی دوران شازل کی نظر آہت پر پڑی۔ آہت ساکت کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ شازل نے ایک نظر دلکش کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ آہت کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے آہت جیسے اپنے ضبط کی آخری حد بھی کھو بیٹھا۔ وہ دوڑ کر شازل سے لپٹ گیا۔ بھائی! اس کی آواز رند گئی۔ بھائی، آپ زندہ ہیں؟ شازل نے آنکھیں بند کر کے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ آہت کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ شازل بھائی! اس کی آواز میں برسوں جیسی گھٹن تھی۔ آپ زندہ ہیں؟ آپ واقعی زندہ ہیں؟ شازل کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے آہت کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ہاں میرا بچہ، میں زندہ ہوں۔ آہت نے اسے چھوڑا نہیں۔ ہم نے آپ کو کھو دیا تھا بھائی، ہمیں لگا تھا آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ شازل نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ میں واپس آ گیا ہوں، بس اتنا یاد رکھو۔ آہت نے آنسو پوچھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ شازل کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے معلوم ہے۔ پھر اس نے نرمی سے آہت کے کندھے تھپ تھپائے۔ اب تم گھر جاؤ۔ آہت فوراً چونکا۔ لیکن آپ؟ شازل نے ایک لمحے کے لیے دلکش کی طرف دیکھا۔ میں آتا ہوں، پھر قدرے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اور آہت، گھر میں ابھی کسی کو کچھ نہیں بتانا، نہ مورے کو، نہ کسی اور کو۔ میں خود آ کر سب کے سامنے آؤں گا۔ آہت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ چاہتے ہیں میں یہ سب چھپا لوں؟ شازل کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی شرارت ابھری۔ میں چاہتا ہوں سب کو خود سرپرائز دوں۔ آہت کے لبوں پر بھی آنسوں کے درمیان مسکراہٹ آ گئی۔ شازل نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب جاؤ، ممی کی فکر نہیں کرو، میں ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ بالکل آپ ہیں، اب ممی بالکل ٹھیک ہے، وہ نم آواز میں بولا تو شازل اس کے یقین پر مسکرا دیا۔ آہت نے ایک بار پھر اسے گلے لگا لیا۔
مجھے یقین نہیں آ رہا میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ شہزادے سے مضبوطی سے تھما، بس چند گھنٹوں کی بات ہے۔ آپ نے سر ہلایا، پھر جاتے جاتے ایک بار پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ نظریں جو ہمیشہ اپنے شہزادے بھائی کے لیے عقیدت سے بھری رہتی تھیں، آج فخر اور خوشی سے بھیگ چکی تھیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جنگل سے باہر جانے لگا۔ شہزادے کی نگاہیں چند لمحے اس کے پیچھے رہیں، پھر وہ پلٹا۔ اس کی نظریں دلکش پر جا ٹھہریں۔ وہ بھی درخت کے سہارے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ شہزادے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھنے لگے، ایک پھر دوسرا، پھر وہ اس کے بالکل سامنے پہنچ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دلکش کو ابھی تک اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ شہزادے نے چند لمحے اسے دیکھا، اس عورت کو جسے وہ مہینوں سے صرف یادوں میں دیکھتا آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے، مگر لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں محبت، درد اور شکر سب کچھ شامل تھا۔ اس نے بہت دھیرے سے پکارا، دل، میرا دل۔ دلکش کی پلکیں ہلکی سی کانپی۔ شہزادے اسے دیکھ کر خاموشی سے مسکرائے۔ وہ اس کے سامنے تھی، اتنے مہینوں بعد، اتنی دعاؤں، اتنی راتوں، اتنی بے نام آہوں اور اتنے آنسوؤں کے بعد دلکش واقعی اس کے سامنے تھی۔ شہزادہ کچھ دیر بس اسے دیکھتا رہا، جیسے آنکھیں بھی اس منظر کو اپنے اندر محفوظ کرنے سے پہلے یقین کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے نہایت آہستگی سے ہاتھ بڑھایا۔ دلکش کے چہرے کے قریب بکھری بالوں کی لٹ اس کی انگلی میں آ کر ٹھہر گئی۔ شہزادے نے اس لٹ کو ایسے تھاما جیسے بہت قیمتی امانت ہاتھ آ گئی ہو، پھر جھک کر اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ بال، اس عورت کے بال، شہزادہ خان کے آدھے عشق کی داستان تھے۔ کتنی بار اس نے انہی بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں، کتنی بار انہیں چیر کر دلکش کو خفا کیا تھا، کتنی بار یہی لٹ اس کے چہرے سے ہٹا کر اسے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور آج وہی بال اس کی انگلیوں میں تھے۔ مگر دلکش بے خبر تھی، وہ مجسم بیٹھی تھی۔ اس کا دل جو کہہ رہا تھا وہ ناممکن تھا۔ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں گرفتار تھی۔ ناممکن، اس کا شہزادہ زندہ نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس کی لاش دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کیسے یقین کر لیتی؟ جس خوشبو کو اس کا دل پہچان رہا تھا وہ واقعی اس شخص کی تھی، شخص کی ہے، مگر وہ اس خوشبو کو کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے خوف تھا کہ اگر اس نے آنکھیں کھولیں تو یہ خوشبو بھی باقی خوابوں کی طرح بکھر جائے گی۔ اس نے پلکیں اور مضبوطی سے بند کر لیں، پھر اس کے اندر جمع مہینوں کا درد ایک ہی لمحے میں بند توڑ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ایسا روئی جیسے اس کے آنسوؤں نے مہینے سے اسی لمحے کا انتظار کیا ہو۔ شہزادہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دلکش اسے حقیقت نہیں اپنا وہم سمجھ رہی ہے۔ اس نے کوئی وضاحت نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، بس آہستہ سے آگے بڑھا، اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، اور جیسے ہی دلکش کا چہرہ اس کے سینے سے لگا، کائنات کی ہر شے جیسے ایک لمحے کے لیے دم ساتھ گئی۔ دلکش کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے آنکھیں بند کیے اسی سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا، پھر ایک گہری سانس لی، پھر دوسری۔ وہ خوشبو، وہی مانوس خوشبو، وہی وجود، وہی گرمی، وہی دھڑکن۔ اس نے جیسے اپنے پورے وجود سے اس خوشبو کو اپنے اندر اتار لینا چاہا۔ شہزادے نے اس کے گرد اپنے بازو مزید مضبوط کر دیے۔ وہ اسی لمس نے دلکش کو وہم کی دنیا سے کھینچ کر حقیقت کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بجلی بن کر گونج گیا، اگر یہ خواب ہے تو اتنا حقیقی کیوں؟ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگی، مگر شہزادے کی گرفت اس کے گرد مضبوط تھی۔ چھوڑو، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہزادہ خاموش رہا۔ دلکش نے بے چینی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے چھوڑ دو، اس بار اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تم سے میرے شہزادے کی خوشبو آ رہی ہے،
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی وہی خوشبو، وہی لمس، وہی دھڑکن، وہی دل کی دھڑکن۔ اس نے سر اٹھانے کی کوشش کی مگر آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کا پردہ تھا۔ مگر تم میرے شازل نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے شازل کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا۔ میں نے اس کا بے جان وجود دیکھا تھا، میں نے اس موت کو اپنی آنکھوں سے جھیلا تھا۔ پھر آج تم مجھے اسی کی طرح کیوں تھامے ہوئے؟ مجھے میرے وہم میں مت رکھو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ شازل کے چہرے پر درد اتر آیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ دلکش فوراً کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ بے وفا تھا، اس کی آواز میں شکوہ تھا، درد تھا، محبت تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میں نے اس کے بعد ہر دن خود کو یہ سمجھایا کہ اب مجھے اس کے بغیر جینا ہے۔ مگر تم، اس کی آواز پھر لڑک گئی، تم بالکل جیسے کیوں ہو؟ شازل کے لب کھلے مگر الفاظ نہ نکلے۔ دلکش نے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ مجھے مت چھونا، مجھے اس خوشبو کے ساتھ دوبارہ دھوکہ مت دو۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ تم نہیں جانتے میں نے اس شخص کو کھونے کے بعد کیا کیا کھو دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ مگر تم کوئی خواب ہو تو مجھے جاگنے دو، اور اگر وہم ہو تو مجھے وہم ہی رہنے دو، مگر وہ میرے شازل کی یاد کو دوبارہ میرے سامنے زندہ مت کرو۔ اسی لمحے بادل گرجے، آسمان میں ایک تیز بجلی چمکی۔ ایک لمحے کے لیے پورا جنگل روشنی میں نہا گیا۔ دلکش کی نظریں بے اختیار اٹھیں۔ پہلی بار اس نے اس کا چہرہ دیکھا، وہی چہرہ جسے وہ راتوں میں یاد کرتی تھی، وہ آنکھیں جسے اس اپنی آخری امید سمجھا تھا، وہ ہونٹ جن کی مسکراہٹ اسے آج بھی یاد تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی شازل خان۔ دلکش کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی، اس کے لب کھلے رہ گئے، آنکھیں بے یقینی سے اس چہرے پر جم گئیں۔ ایک آنسو اس کی پلک سے پھسل کر گال پر آ ٹھہرا۔ وہ ایک قدم بھی ہل نہ سکی، صرف اتنا کر سکی کہ بے اختیار ٹوٹی ہوئی آواز میں پکارا، شازل۔ اور شازل نے آنکھوں میں نمی لی، اسے دیکھتے بہت آہستہ سے سر ہلا دیا۔ دلکش کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے مگر آواز جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ آنکھیں مسلسل شازل کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ اس چہرے کی ایک ایک لکیر کو اپنی یادوں سے ملا رہی ہوں۔ شازل نے ایک قدم آگے بڑھایا، دلکش فوراً پیچھے ہٹی۔ نہیں، شازل وہیں رک گیا۔ دلکش نے سر ہلایا، آنسو گالوں پر بہتے رہے۔ میرے قریب مت آنا، اگر تم واقعی شازل ہو تو مجھے کچھ وقت دو۔ میری آنکھیں تمہیں پہچان رہیں، میرا دل تمہیں پہچان رہا، میرا دماغ اب بھی اس دن میں پھنسا ہوا جب میں نے تمہیں آخری بار دیکھا تھا۔ شازل کی آنکھیں بھیگیں، وہ دھیمی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں دلکش، تمہارے لیے یقین کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تم نے مجھے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تم نے مجھے مرتے ہوئے دیکھا تھا، تمہاری آنکھوں نے مجھے حقیقت دیکھی تھی، صرف میرے زندہ ہونے کا دعویٰ جھٹلا نہیں سکتا۔ دلکش نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے۔ پھر مجھے بتاؤ میں کیا مانوں، اپنے دل کی آواز یا اپنی آنکھوں کی گواہی؟ میں نے ہر رات خود کو سمجھایا کہ شازل نہیں، اور آج تو میرے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں آج کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے دیکھتی رہو، جتنا وقت چاہے لے لو۔ اگر تمہیں میری آواز پر یقین نہیں آتا تو میری خاموشی پر کر لینا، اگر میرے لفظوں پر یقین نہیں آتا تو میری آنکھوں میں دیکھ لینا۔ میں تمہیں دوبارہ یقین کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ تمہیں معلوم ہے تم میرے ساتھ تم نے کیا کیا؟ نہیں، تم نے مجھے جینا سکھایا، پھر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے تمہیں کھویا تو صرف شوہر نہیں کھویا شازل، میں نے اپنے اندر کا وہ حصہ کھو دیا جو صرف تمہارے ساتھ زندہ تھا۔ شازل نے نظریں جھکا لی، اور میں نے تمہیں کھو کر یہ جانا کہ انسان زندہ رہ سکتا ہے مگر زندگی نہیں گزار سکتا۔ دلکش نے بے اختیار اسے دیکھا۔ شازل کی آواز مزید بڑھ گئی۔ میں نے تمہیں ہر دن یاد کیا، کبھی تمہاری آواز یاد آئی، کبھی تمہاری ناراضگی، کبھی تمہاری وہ عادت کے غصے میں مجھ سے نظریں چرا لیتی، مگر سب سے زیادہ وہ لمحے یاد آئے جب تم کچھ کہے بغیر میرے پاس بیٹھ جاتی۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ محبت ہمیشہ بڑے دعووں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی کسی کا خاموشی سے پاس بیٹھ جانا بھی پوری دنیا ہوتا ہے۔ دلکش کا ضبط پھر سے ٹوٹ گیا، وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آئی، رین سامنے رک گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، شازل نے بہت نرمی سے پوچھا۔ مجھ سے؟ دلکش نے سر ہلایا۔ نہیں، تمہیں دوبارہ کھونے سے۔ یہ سنتے ہی شازل کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس اپنا
اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر اسے چھوا نہیں۔ تو براج مجھے جانے مت دینا۔ دلکش نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، کچھ لمحے تک خاموش رہی، پھر کانپتی انگلیوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شازل کی انگلیاں اس کی انگلیوں سے بند ہو گئیں۔ اگر یہ خواب ہے، شازل نے اس کے بعد مکمل کی، تو میں بھی دعا کروں گا کہ صبح کبھی نہ ہو۔ اور پھر پہلی بار اس نے خود شازل کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ وہ دونوں بھی گھٹنوں کے بل ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ دلکش نے جیسے اپنے اندر جمع تمام ہمت اکٹھا کی، ایک قدم آگے بڑھایا اور کانپتا ہوا ہاتھ آہستہ سے شازل کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیاں پہلے اس کے رخسار تک پہنچی، پھر ٹھہر گئیں۔ اسے چھو تو رہی تھی مگر جیسے یقین ابھی بھی باقی تھا، جیسے اسے خوف ہو کہ ذرا سا زور پڑا تو یہ چہرہ دھند بن کر اس کی انگلیوں سے پھسل جائے گا۔ شازل نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر آنکھیں بند کی اور اس کی انگلیوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ بس پھر دلکش کا ضبط جواب دے، وہ تڑپ کر آگے بڑھی، اس سے لپٹ گئی۔ او خدایا، میرا شازل، یہ واقعی میرا شازل ہے۔ یا اللہ، تو نے میری سن لی۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری آنکھیں دوبارہ اسے دیکھ سکیں گی۔ شازل نے اسے بازو میں بھینچ لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ میں یہی ہوں دلکش، تمہارے سامنے۔ اس بار تمہیں آنکھوں سے مجھے مرتا نہیں دیکھو گے، اس بار تمہیں مجھے زندہ دیکھنا ہے۔ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا تھا شازل، میں نے ہر روز دروازے پر تمہاری واپسی کی امید رکھی، ہر آہٹ پر مجھے لگا تم آئے، اور ہر بات میرا دل خالی رہ جاتا۔ تمہاری دعا میں کوئی کمی نہیں تھی دلکش، شاید میرا واپس آنا بھی باقی تھا، مگر دیکھو میں آ گیا۔ اور کبھی اس کی پیشانی چومتی، کبھی گال، کبھی ناک، جیسے ہر لمحے سے اپنے دل کو یقین دلا رہی ہو یہ خواب نہیں، یہ تم ہو، یہ واقعی تم ہو۔ خدایا، میرا شازل، تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ، تمہاری خوشبو۔ میں نے تمہیں ایک لمحے کے لیے بلایا ہوتا تو شاید آج یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ مجھے دوبارہ مت چھوڑنا۔ یہ جملہ اتنی ٹوٹی آواز میں کر شازل کی آنکھیں بھر آئیں۔ چھوٹی یہ ٹیزر کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ بائے بائے۔